أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے نہایت ہی باوقار اور موقر صدر فضیلت الشیخ جناب مظہر الحق المدنی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جناب فاروق عبداللہ، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ، اور اسٹیج پر تشریف فرما بڑے باوقار اور معقر علماء کرام، قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں و بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، مجھے صحیح سے اس بات کا علم نہیں ہے کہ عملوں میں اس سے پہلے میں کب آیا تھا. فاروق عبداللہ صاحب نے مجھے بتایا کہ 2018 میں آپ کی یہاں آمد ہوئی تھی. تقریباً 6 سال کے عرصے کے بعد آپ کے روبرو اب پیش ہونے کا موقع مجھے ملا ہے. کچھ دنوں کے لیے میں ممبئی میں تھا. 17 سے لے کر 22 تک اندھیری اور سوناپور بھانٹوپ وغیرہ میں میرے پروگرام لگے ہوئے تھے. 22 ہی کو گھر پہنچا اور آج 25 تاریخ کو آپ کے روبرو ہوں. پروگرام کے اختتام کے بعد فوراً مجھے رخصت ہونا ہے، لکھنؤ پہنچنا ہے، تھوڑی دیر رہنا ہے اور پھر وہاں سے اسبا جرول اور مل کر تمام باطل فرقہ پرست اور سیہونی اور سلجوقی طاقتوں کا مقابلہ کریں
لیکن ابھی بھی اور کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر اور اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جتنی دیر میں یہاں رہوں گا کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس آیت سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ غور سے سنیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے خطبہ مسلمہ کے بعد، وہ حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اسلامی احکام اس پر سزا دے یا چاہے تو اپنے بندے کو اس پر معاف نظر انداز کر۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اگر اس میں کچھ کمی و بیشی ہوتی ہے تو اللہ کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کو اس پر عذاب دے یا چاہے تو وہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہے، اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر آپ کا حقوق العباد میں کچھ لغزش ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، آپ کی کوتاہی ہوتی ہے، آپ سے کمی ہوتی ہے آپ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے تعلق سے آپ نے کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، جب تک۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر حقوق العباد میں ہماری کمی ہو رہی ہے اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں سست ہیں تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی واقعات اور دلائل آپ کے سامنے بات میں آئیں گی۔ اس قرآن کی آیت کو پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو سنیے اور اس کے ترجمے پر بھی غور کیجیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ہر حال میں اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شیئاً کچھ بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اس کی بات آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے باپ چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، اڑ نہیں پا رہے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے ذرا گھر کے باہر ٹھنڈی ہوا میں بٹھا دو، میں تھوڑا سا گھر کے باہر بیٹھنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا گھر کے باہر کھلی فضا میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اب بیٹے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اٹھائے، اس کو گود لے، اپنی پیٹھ پر لا دے اور ان کی خواہش کو پورا کر کے باہر کرسی لگا کر ان کو بٹھا دے۔ باپ بیمار ہے، اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر ان کا علاج کرائے، بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائے۔ غرض یہ کہ نیکیوں کی جتنی بھی کیٹاگریز کوالٹیز ہو سکتی ہیں اور نیکیوں میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری احسان کے اندر شامل ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہی احسان کے بعد واو عاطفہ کے ذریعے اور بھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔
والیتاما، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان، تم مالک ہو یعنی اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ بھی تم احسان کرو، والجار ذی القربى، ہمسایہ قرابت دار، والجار الجنب، اجنبی ہمسایہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو جن سے تم آشنا ہو، جن کو تم جانتے ہو، جن سے تمہارے اچھے اثر و رسوخ ہیں اور جن سے تم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ، جن کو ترین نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرابت دار چاہے مسلمان، پڑوسی آپ کا چاہے مسلمان ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربى والجار الجنب کی یہ بھی تشریح کی گئی ہے، یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے واقف نہیں، آپ جانتے نہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اس نے آپ کا نام پوچھا، آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے آپ کا بزنس پوچھا، آپ نے اس کا بزنس پوچھا، اب وہ اچانک آپ کا آشنا ہوا ہے، یہ ابھی منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آپ سے اس کی آشنائی ہوئی ہے، یہ ہے وہ صاحب بالجنب، جس کے ساتھ ابھی ابھی آشنائی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ابھی ابھی آپ کی دوستی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ جانتے نہیں، ابھی ابھی اس کے ساتھ آپ کا تعارف ہوا ہے، ابھی ابھی ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوا ہے، یہ ابھی ابھی آپ کا دوست بنا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یہ ہے والصاحب بالجنب کا معنی۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے اتنے لوگوں کی تشریح کرنا، وہ بھی آج کے اس خطاب کے اندر شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکے، اس لیے پہلے تو ہم اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہے۔ ان چیزوں کا نمبر بعد میں آئے گا۔ حقوق العباد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی اور ان کو بہت سے نام سکھائے، ان کی عظمت اور ان کے مقام کو بلند رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آئے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو اور سب نے کر بھی لیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور سجدہ کیوں نہیں کیا اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی۔ انکار کیا، ابا، منکر ہوا، نہیں کریں گے سجدہ۔ کیوں نہیں کیا؟ واستکبر، تکبر میں آ گیا، غرور آ گیا اس کے اندر، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ غرور کیا آ گیا؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی۔ اور غرور کیا تھا اس کے اندر؟ آئے اللہ، میں آدم کو سجدہ کروں گا، میں ان کو، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سے، اور اس کو مٹی سے۔ تکبر دیکھیے یہیں سے آیا، کیا کہا؟
تو نے مجھے مٹی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کیا آگ مٹی کو سجدہ؟ ان کو بہت سے نام سکھلائے، نام سکھلانے کے بعد ان کی عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا محدود حکم تھا اور محدود وقت کے لیے تھا۔ اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہذا اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ بندوں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پیدا ہوا ہوں اور آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکے گی، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا اور نکال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ابلیس نے صرف آدم کو سجدہ ہی تو نہیں کیا، بقیہ کس چیز کی کمی تھی؟ غور کریے گا، کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ ابلیس کو یہ بھی انکار نہیں تھا، وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، اور عبادتیں تو اتنی کرتا تھا کہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، 4 انگلی کے برابر بھی، الا موضع 4 اصابع، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ اس نے سر نہ چھپایا ہو، سجدہ نہ کیا ہو عبادت، لیکن اس کے باوجود اس کو نکال دیا۔ اللہ نے کہ اب تیری ضرورت نہیں، راندہ درگاہ کر دیا۔ اے بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، ساہوکاروں، چودھریوں، تہجد گزاروں کا انکاری بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، صرف ایک حکم اور نکال دیا گیا۔ یہاں تو زمین و جائیدادیں قبضہ کیے بیٹھے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کو کھایا جا رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں کا حق مار کے کھائے جا رہے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کا حق مار کے کھایا جا رہا ہے۔ نہیں، ہماری طرف سے تو کچھ نہیں، اصلاح معاشرے پہ رکھیں تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ جیسا بہتر سمجھیں تو بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج حاجی ہی سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، ہو گئے بس پارسا، یہاں مرے ڈائریکٹ جنت الفردوس میں داخل۔ یہاں جو آدمی بیچارہ جس کی فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہیں چھوٹتی، وہ سمجھتا ہے کہ ہم مرے اور سیدھے جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، ہم فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان نے 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے حق دے دیا آدم کو سجدہ کرو، اب یہ حقوق العباد میں شامل ہے، تم آدم کا کو سجدہ کرو تو آدم کا حق ادا ہوگا، اور نہیں وہ حقوق اللہ میں کمی نہیں کرتا تھا، حقوق العباد میں کمی کی راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں کمی نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ سے میں کہہ رہا ہوں، ذرا نماز پڑھنے جا رہے ہو، ذرا سوچو کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مان رہے ہیں۔ سوچئے گا، جائیے گا اور ٹھنڈے دل سے سوچئے گا سوتے وقت۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، داڑھی سہلاتے ہوئے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ عبادت اللہ ہی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ۔ حقوق العباد میں جو رشتے آئے ہیں وہ بعد میں اس کا تذکرہ۔ پہلے یہ بتا دوں کہ بندہ دیکھیے، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا، بخاری شریف پڑھیے، کتاب و بدل وحی اٹھائیے، پہلا ہی وہ حدیث انما الاعمال بالنیات کے بعد آپ جب کتاب و بدل وحی پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، ابھی آپ رسول نہیں بنے ہیں، ابھی قرآن کی کوئی آیت نبی اکرم پر نازل نہیں، زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد میں چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ بار بار تم مجھ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں نے تم کو جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں،
بعض دوسری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تیسری بار اس سے کہا ماذا کرو، مجھ سے بار بار کہ مجھے پھر محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد میں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جبرائیل یہ پڑھنے کے لیے جب کہا کہ یہ پڑھو، پڑھایا اور اس کے بعد میں چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ تھا کون، لیکن اس حادثے سے آپ ڈر گئے، اور اتنا ڈر گئے کہ آپ نے رات ہی میں وہ غار حرا چھوڑ دی اور وہاں سے دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے، اور جیسے ہی اپنے گھر میں انٹری لیتے ہیں، بخاری کتابوں پر وحی کے الفاظ ہیں، اپنے گھر میں گھستے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے خدیجہ زملونی زملونی یا خدیجہ زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل ڈال دیا، کوئی چادر ڈال دی، اڑا دیا آپ کو، حتی ذہب عنہ الرعب، جو خوف جو دہشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا، کیا تھا، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں تھا، کوئی شیطان کا اثر تو نہیں تھا، کیا تھا وہ، کون تھا، کتنی طاقت تھی اس کے اندر، اس نے دبایا، مجھے لگا جیسے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ وہ آپ سوچتے رہے اور اس وقت تک لیٹے رہے جب تک کہ یہ خوف، یہ دہشت نبی اکرم کے دل سے جب تک دور نہیں ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بیان کیا، اے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا، اے خدیجہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج کوئی آیا، اس نے مجھ سے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، میں نے کہا ما انا بقاری، پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ خدیجہ اس نے اتنی تیز دبایا کہ مجھے لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی شیطان تو نہیں، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں، کیا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کے جانے کا خدشہ لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ کو جب یہ پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم کے جو اوصاف بیان کیے، آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا، جو کچھ بیان کیا، اس کو سنیے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے بھائیوں، یہ اوصاف حمیدہ بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم کے، یہ وصف، یہ وشیشتائیں، یہ اوصاف محمد رسول اللہ کے اندر اس وقت بھی تھے جب آپ نبی نہیں بنے تھے۔ میرے بھائیوں، پھر نبی بن جانے کے بعد، رسول بن جانے کے بعد آپ نے ان رشتہ داریوں اور ان حقوق کو کتنا ادا کیا ہوگا۔ جب رسالت سے پہلے، نبوت سے پہلے جب نبی اکرم کا یہ حال تھا، غور کرو، حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی جنات، کوئی شیطان کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا ریزن بتایا ہے، اس کی وجہ بتائی ہے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ رشتہ داریوں کو کاٹنے والوں سنو، یہ پہلا بس حضرت خدیجہ نے بیان کیا، اور یہ نبی اکرم کے اندر پہلا بس اس وقت بھی موجود تھا جب آپ نبی نہیں بنے تھے، جب آپ رسول نہیں ہوئے تھے۔ غور کیجئے، جس نبی کی تعلیم، جس نبی کا معمول یہ رہا ہو، عادت نبی بننے سے پہلے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی رہی ہو،
نبی بننے کے بعد اس نے رشتہ داریوں کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کیا ہوگا اور کتنا اونچا کیا ہوگا. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلا، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جو بوجھ سے دبا جا رہا ہے آپ اس کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہیں اور اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی کر کے دیکھ لے انسلٹ ہو جائے گی، اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. چیئرمین ہے صاحب علاقے کا، آپ ان کے کام آتے ہیں. جو کمائی آپ نے کمائی ہے بکریاں چرا چرا کر، جنگلوں میں جا جا کر، کپڑا بیچ بیچ کر، آپ نے بزنس کر کے، پھیری کر کے، تجارت کر کے جو آپ کماتے ہیں آپ محتاجوں پر وہ خرچ کر دیتے ہیں. آپ تو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو ان کو کما کر دیتے ہیں. وَاتَّقُوا الضَّيْفَ، آپ کے اندر چوتھی خوبی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی مہمان بھوکا نہیں جاتا ہے. آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمان کی مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دیتے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل حالات میں بھی آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کا ساتھ دیتے ہیں. راہ گمگشتہ کو آپ راستہ دکھاتے ہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، کئی دن کا کھانا لے جاتے ہیں اور آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، آپ تو صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکل حالات میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، تو پھر آپ کو اللہ برباد کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو اللہ ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے، یہ ہے حقوق العباد. نبی اکرم جناب بخاری کی روایت ہی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں تمام صحابہ سے جب پوچھا تو یہی تو کہا تھا، من اصبح منکم اليوم، اس حال میں کی کہ اس نے کسی مسکین کو اور محتاج کو کھانا کھلایا ہو. پھر آپ نے پوچھا ایسا کون ہے جس نے آج کسی بیمار آدمی کی عیادت کی ہو؟ من اصبح منکم، تم میں سے کون ہے جس نے آج آدم منکم مریض، جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے آج جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ وہ کسی جنازے میں شرکت کیا ہو اور کسی مسجد کے ساتھ ساتھ قبرستان تک اس کے ساتھ گیا ہو؟ میرے بھائیوں چاروں بار میں حضرت ابو بکر صدیق ہی اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، میں نے ہی مسکین کو کھانا کھلایا، میں ہی بیمار کو دو گے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حقوق العباد کی یہ اہمیت ہے، حقوق العباد کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے. آج ہم کیا حقوق العباد کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جائیے گا سوچئے گا ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. حقوق العباد میں صرف اتنا ہی نہیں آتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ہے، مسلموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے. ارے شریعت نے تو جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، اور پڑھیے گا جانوروں کے چیپٹر کو کھول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک متعین کیا ہے کہ اگر کوئی جانور تم پالے ہوئے ہو اور کھیت جوتنے کا کام لیتے ہو اس سے کھیتی باڑی کا، تو اس کے اوپر کتنا بوجھ لاد سکتے ہو اور کتنی دیر اس سے کام کرا سکتے ہو اور کتنے دور بیٹھ کر اس پر سفر کر سکتے ہو اور اس کے اوپر کتنا بوجھ لا سکتے ہو. یہ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں اور شریعت اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. جو شریعت جانوروں تک کے حقوق میں کمی نہ ہونے دیتی ہو اور ہمیں حکم دیتی ہو کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، وہ حقوق العباد کے معاملے میں کتنی میرے بھائیوں چوکس ہوگی اور ہمارے اوپر کتنا بار ڈال رہی ہوگی کہ تم حقوق العباد کا خیال رکھو. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی. 20 مرتبہ آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا، 20 مرتبہ آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا. حدیث قدسی ہے، وہ حدیث قدسی کہتے ہی اسی کو ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ نے فرمایا. وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے.
قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا، سیدھے اس سے یہی سوال کرے گا، مسلم شریف کی حدیث، اے میرے بندے، دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اللہ جو کھانے اور پینے سے پاک ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، اور یہ عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے، جو اللہ کو کھانے اور پینے والا مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ تک نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات۔ اونگ تو جانتے ہی ہے نا، اور نہ جانتے ہو تو جمعے کے دن چلے جائیے گا مسجد میں، جاتے ہی ہوں گے۔ اور کوئی مولانا صاحب بیچارے سیدھی تقریر کر رہے ہوں، جیسے کتاب پڑھی جاتی ہو اس انداز میں سمجھا رہے ہو، تو یہ اس کو یہ بھی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ ایک انسان کو بلائے گا، اس سے کہے گا دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اور اس آدمی کا جواب بھی یہی ہوگا، اے اللہ تجھے کون کھلائے گا اور کیسے کھلا سکتا ہے؟ تو کھاتا ہی نہیں۔ اے اللہ تو ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا ہے، پھر تو کیسے؟ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین جو کہے گا، اے میرے بندے، دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اے میرے بندے، دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس کے پاس پاتا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ اس کیمرے میں بھی ہے، وہ اس مجلس میں بھی ہے، اللہ آسمان پر ہے، ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر ہے، ہاں اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ۔ میرے بندے، اس کا نہیں ہوا تو میں تیرا کیوں تیری مدد کروں؟ کتنی بڑی حقوق العباد کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہی نہیں، دوسروں کو ابھارنا بھی، ارے محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو، فقیر، محتاج اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اکساتا نہیں تھا، ابھارتا نہیں تھا۔ قرآن پڑھیے، کانا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ شخص ہے جو محتاج کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا نہیں تھا، یہ نہیں، دوسروں کو کھلانے کے لیے ابھارتا نہیں تھا، اکساتا نہیں تھا۔ کھلانا بھی ہے اور دوسروں کو ابھارنا بھی ہے، بھائی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی کام کوئی غیر مسلم کر رہا ہے تو صدق دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ سکھوں کے گردوارے میں چلے جاؤ، ہر سنڈے کو کتنا بڑا وہ بیچارے، کتنا بڑا وہ لگاتے ہیں، بھوج کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں۔ کوئی بھی آ جائے ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر وہ ہر سنڈے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ چلے جائیے چاندنی چوک پر اور چلے جائیے آپ میرے بھائیوں ناندیڑ، جس کا پورا نام ہے حضور صاحب کا ناندیڑ، آپ وہاں چلے جائیے جہاں لائن لگی رہتی ہے رکشے والوں کی اور لائن لگی رہتی ہے غریبوں کی، اور وہاں تو بڑے بڑے امیر بھی چلے جاتے ہیں اور کھا کے آتے ہیں۔ اگر کھانا غریب اور مسکینوں کے لیے کوئی کھلا رہا ہے
لنگر کا انتظام کر رہا ہے، اگر کسی کے اندر یہ اچھی صفت ہے تو کھل کر اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ جو کام مسلمانوں کے لیے تھے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، محتاجوں کو کھانا کھلائیں، فقیروں کو کھانا کھلائیں، آج یہ صفت ان کے اندر سے نکل گئی۔ ایک موقع پر کھانا، بس شادی ہوگی تو ڈٹ کر، باراتیوں کو بھی کھلائیں گے۔ ارے ناک کٹ جائے گی، ان کو پہلے کھلاؤ، نہیں تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانے سننا پڑیں گے۔ یا پھر ولیمے کے موقع پر، لیکن مسکینوں کو اور فقیروں کو اللہ ایک دوسرے شخص کو بلائے گا اور اس سے بھی کہے گا، آئے میرے بندے، دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ کیسا لگ رہا؟ اللہ کہے گا کہ میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ حالانکہ وہ پیتا بھی نہیں ہے۔ بندہ کہے گا، اے اللہ تجھے کیسے پلا سکتے ہیں، تو تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اے اللہ تو ساری کائنات کو پلانے والا تھا، تو خود پیتا نہیں ہے، پھر میں تجھے پانی کیسے پلاؤں؟ اللہ کہے گا، میرے بندے، دنیا میں تیری چوکٹ پر میرا بندہ گیا تھا، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا، تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے تو اپنے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا، میں تیرے کام آتا۔ تو نے میرے بندے کو پانی نہیں پلایا، میں نے بھی تیری مدد نہیں کی، کیا تیری مدد کروں؟ تیسرے حصے پر نظر رکھیے، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے۔ انسان کو ان چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی۔ ہم لوگ بھی بولتے ہیں کپڑا، لتا، مکان۔ تیسرا سوال تیسرے شخص سے، آئے میرے بندے، دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ جملہ دیکھیں، میرے بندے دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ اللہ تو ساری کائنات کو پہناتا ہے، تو ان چیزوں سے، خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود دو کپڑوں کا لفظ استعمال کیا، میرے بندوں میں بھی دو کپڑے پہنتا ہوں، العز ازاری، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تم جس طرح کپڑے پہنتے ہو میں بھی کپڑے پہنتا ہوں، لیکن تشبیہ کیا دی؟ العز ازاری، عزت میری لنگی ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو دنیا میں عزیز بننے کی کوشش نہ کرے، میں سب سے بڑا عزت والا۔ کوئی آدمی دنیا میں اپنے آپ کو متکبر نہ بنائے، میں کچھ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کبھی کبھی فون پہ، تم ابھی معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہیں؟ جانتے ہو میں کون بول رہا ہوں؟ یہی ہے وہ تکبر۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں، العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر میری چادر۔ ان دونوں کپڑوں کو میں بھی پہنے ہوئے ہوں۔ فمن نازعنی فی کل واحد منہما، یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں، اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر میرے کسی بندے نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فمن نازعنی فی کل واحد منہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فقد عذبتہ
بس اتنا نہیں کہا کہ میں اس کو عذاب دوں گا، فقد عذبتہ عذابا شدیدا، میں اس کو دردناک سخت عذاب دوں گا۔ بخاری کی روایت ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ رائی کا دانہ کہاں پہنچا دیا اللہ نے؟ سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں۔ میں جا رہا ہوں، آپ تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا، کیا آپ نے مجھے تھپڑ جو مارا ہے وہ جائز مارا ہے یا ناجائز مارا ہے؟ اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، اپنے ماتحتوں پر دھوس جمانے والوں، ذرا غور کرو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں استنجا کر رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا، اور تو امیر المومنین چلا رہا تھا۔ جب تجھے معلوم ہے کہ میں استنجا کر رہا تھا تو تجھے چیخنا نہیں چاہیے، چلانا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، بھلا اگر میں دیکھ لوں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے، تو میں کیوں کہوں گا؟ میری نظر آپ کے اوپر نہیں پڑی، اگر پڑ جاتی تو میں کیوں چیختا؟ حضرت عمر نے کہا کیا تم یہ بات حلف باللہ کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے بھی بدلہ لے لے، یہ رہا میرا گال، جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا اتنی زور سے تو بھی مجھے مار لے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں نے معاف کیا۔ فرمایا نہیں، اسی دنیا میں تمہیں انتقام لینا ہوگا، اسی دنیا میں تمہیں بدلہ، تو اس کی مدد کرتا تو میں تیری مدد کے لیے حاضر، میں تیری مدد کرتا۔ اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث حقوق العباد پر کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کر رہے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے نام لکھا دیے ہیں، سب تیار ہیں جنگ میں جانے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لیے لوگوں سے صدقہ مانگا، لوگوں سے تعاون مانگا، لوگوں سے فرمایا آئے لوگوں، ایسے ہی جہاد نہیں ہوتا ہے، تلواریں لینا پڑتی ہیں، تیر لینا پڑتے ہیں، نیزہ لینا پڑتا، گھوڑے خریدنا پڑتے، زین لینا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ نہیں جنگ میں کتنے دن لگ جائے، خورد و نوش کھانے پینے کی چیزوں کو بھی لینا پڑتا ہے۔ اس لیے اس میں آپ نے بتایا کہ صدقہ نبی اکرم تعاون مانگ رہے ہیں، اور سنیے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب دیتے چلے جا رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو واقعہ سنا رہا ہوں دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے، میرے بھائیو ذرا سنیے گا۔ کسی کے پاس یہ ہے تو اس نے یہ دے دیا، کسی کے پاس وہ ہے تو اس نے وہ دے دیا، کسی کے پاس چند کھجوریں تو اس نے چند کھجوریں ہی لا کر دے دی۔ سنو، آئے ساملوں کے زبردست فیلڈ میں اعظم گڑھ مئو اور اطراف و اکناف سے تشریف لانے والوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہو کر بیٹھ کر سننے والوں، غور سے سنو۔ اسی محفل میں ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، جن کا نام علبہ ابن زید انصاری ہے۔ ان کے پاس ان کے گھر میں 2 کھجوریں بھی نہیں ہیں جو وہ 2 کھجوریں دے سکے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے۔ جہاد میں جانا ہے، نام لکھا لیا ہے، لیکن ہر شخص، ہر صحابی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ علبہ ابن زید انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، محفل سے چپ
چپکے سے اڑتے ہیں، سیدھے اپنے گھر جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ اللہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بھی اس کو صدقہ دے سکوں، میں بھی اس کو زکوٰۃ میں نکال سکوں۔ اللہ کے رسول نے تعاون مانگا، میں نبی اکرم کو دے سکوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکوں۔ آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نفل نماز کے بعد اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں۔ غور کیجئے دعا کیا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہم انہ لیس عندی شیء ما اتصدق بہ الی العالمین۔ تیرے نبی نے صدقہ و خیرات تعاون مانگا، اللہ کے ہر بندے نے، تیرے ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو تھا اس کو دیا، محمد رسول اللہ کو پہنچایا، کچھ نہیں تھا 2 کھجوریں تھی وہ دیا۔ انہو لیس عندی شیء، اے اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ما تصدق بھی، جس کو میں صدقہ دے سکوں، جس کو میں خیرات کر سکوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ میں نے نبی اکرم کو کوئی صدقہ نہیں دیا، میں نے نبی اکرم کو کوئی خیرات نہیں دیا، میں نے محمد رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں جو مانگا، میں نے محمد رسول اللہ کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ اللہم انی اتصدق برزی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اگر تیرے کسی بندے نے میری عزت لی ہو، مجھے گالی دی ہو، میرے اوپر ظلم کیا ہو، میرے اوپر ستم ڈھایا ہو، میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اے اللہ میں تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اے اللہ یہی چیز میں صدقہ کر رہا ہوں، اے اللہ یہی میں خیرات کر رہا ہوں، اے اللہ میری اسی صدقے کو قبول کر لے۔ اے اللہ جانے انجانے میں اگر کسی نے مجھے گالی دی ہو، اگر کسی نے میرا حق مارا ہو، اگر کسی نے میری عزت کے ساتھ سودے بازی کی ہو، مجھے لعن و ملامت کیا ہو، اے اللہ کسی نے میرے اوپر ظلم کیا ہو اور میں نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا ہو، اے اللہ اللہم انی اتصدق بعرضی، اے اللہ میں اپنی اس عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی اسی عزت کو صدقہ دے رہا ہوں۔ اے اللہ جس نے بھی میری عزت سے کھلواڑ کیا ہو، میں اس عزت کو صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ امام کائنات نے جناب محمد رسول اللہ نے نماز فجر پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا این المتصدق هذه الليلہ، آج کی رات صدقہ کرنے والا کہاں ہے، آج کی رات خیرات کرنے والا کہاں ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب نے جو صدقہ کرنا تھا دن ہی میں کر لیا، جس کو جو دینا تھا اس نے دن ہی میں دے دیا، رات میں تو کسی نے صدقہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں این المتصدق هذه الليلہ، آج کی رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علبہ ابن زید انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں، آپ نے کہا ادھر آؤ۔ حضرت علبہ ابن زید سے کہا ابشر فوالذی نفسی بیدی، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ابھی ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ جاؤ آج کی رات صدقہ دینے والے سے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو مقبول صدقے میں لکھ لیا ہے، تمہارا صدقہ قد خدبت فی الزکاۃ المقبلہ، اللہ رب العالمین نے مقبول زکات میں اس کو لکھ لیا ہے، یعنی تمہارا کل رات آج کی رات جو صدقہ تھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں، یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی کو گالی بھی دی ہے،
معاف کیجئے گا، تو یہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا اللہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کو آپ نے گالی دی ہے۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے میرے بھائی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی ہے جو ظالم کو اس کے ظلم سے روکے؟ ہے کوئی؟ من مشى مع ظالم ليغويه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ چلا اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کو تقویت پہنچائے، اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کا ساتھ دے، ظالم کو تقویت پہنچائے، فقد خرج من الاسلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم غور کریں کتنے ایسے موقع ہیں جو ہم اپنے ظالم دوست کا ساتھ دیتے ہیں، پہلے ہی سے فون پہ کہہ دیا جاتا ہے میرے دوست آج حق ادا کر دیجئے میرا، آج فلاں آدمی کی گواہی میں تم تھوڑا سا ہماری طرف سے بول دو۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ دوست ہے۔ من مشى مع ظالم لیغویہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا اس لیے کہ اس کو طاقت پہنچائے، اس کا ساتھ دے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے امام کائنات نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، بیچارہ جس پر ظلم ہوتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد چہمانہ دارت، ظالم کی مدد کا کیا معنی ہے؟ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کو اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ علامہ صاحبی کی ایک کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے، کتاب الکبائر کے نام سے۔ علامہ صاحبی نے کتاب الکبائر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس واقعے کو ذرا سنیے میرے بھائیوں، کہ ایک شخص نے دریا کے کنارے ایک مچھلی کا شکار کیا، مچھلی تھوڑی بڑی تھی، اس کو خوشی ہوئی کہ یہ مچھلی میرے پاس آ گئی کہ لایا ہوں اور میرے زیادہ بچے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کے لیے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اس نے کہا دے رہا ہے یا نہیں؟ زیادتی کی تو اس شخص نے کہا بھائی اگر لے رہے ہو تو اس کی قیمت دے دو، چلو ہم کچھ سبزی ابزی یا کوئی اور چیز لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیں گے۔ انہوں نے کہا چپ، پوری مچھلی اس نے چھین لی۔ جب یہ چھین رہا تھا تو یہ مظلوم آدمی اپنی مچھلی کو چھڑانے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، ظالم طاقتور تھا، مچھلی سٹکتی جا رہی تھی۔ اس مظلوم آدمی نے مچھلی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیا، اس کا انگوٹھا، مچھلی چھیننے والے کا انگوٹھا اس آدمی کے منہ میں آ گیا جس کی مچھلی تھی، اس نے کاٹا، لیکن وہ ظالم شخص دیکھتا رہا اور چیختا رہا اللہ کے بندے میری مچھلی مجھے دے دے، میرے پاس اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مچھلی چھینی تھی۔ کتاب الکبائر میں علامہ صاحبی نے جو نقل کیا سنیے آگے، اے یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور اپنے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والوں، اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مار کر کھا جانے والوں، سنو سنو، یہ چیختا رہا چلاتا رہا اللہ کے بندے مچھلی مجھے دے دے، میرے بیویوں بچوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے ایک نہیں سنی، یہ اس کو دیکھتا رہا اور جب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کے منہ سے بددعائیاں جملے نکل گئے۔ انہی بددعائیاں جملوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بددعا دیتا ہے تو اس کی آواز اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی پردہ
یہدا لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، پھر انصاف کرتا ہے۔ اس کے انصاف میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اور ظالم اسی دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیتا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکلے۔ اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی کھائی، پکایا کھایا اور گلچھرے اڑائے اور سو گیا۔ رات کو اس کے انگوٹھے میں درد ہوا، کسی طریقے سے اس نے صبح تک اس کو کاٹ لی، اور صبح اپنے علاقے کے حکیم و طبیب کے پاس گیا۔ اس نے کہا بھائی انگوٹھا دیکھو میرا۔ طبیب نے اس انگوٹھے کو دیکھنے کے بعد کہا اس میں تو انفیکشن، زہر پھیل رہا ہے، تمہارا انگوٹھا تو یہ سڑ گیا ہے۔ اس زمانے میں کوئی اینٹی بائیوٹک ایسی دوائیاں تو چلتی نہیں تھی کہ چلو اس کے زہر کے اثر کو ختم کر دو، اب یہ انگوٹھا تمہارا کاٹا جائے گا، اگر تم نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے دھیرے دھیرے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا، پورا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے، لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگوٹھا ہی کٹوا دو، یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے اس طبیب کے پاس جا کر 2-4 دن کے بعد اپنا انگوٹھا کٹوا دیا، اور مطمئن ہو گیا کہ انگوٹھا کٹ گیا، چلو اب زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 4-6 مہینے گزرے تھے کہ اب اس کے کٹے ہوئے انگوٹھے کے بعد جو حصہ وہاں اس کا درد شروع ہوا، اور درد سے یہ بے حال ہو گیا۔ تو پھر یہ اسی طبیب کے پاس گیا، وہ اس علاقے کا بڑا طبیب مانا جاتا تھا۔ اس طبیب کو اس نے دکھایا، اس نے کہا افسوس تمہارا آپریشن صحیح سے نہیں ہو سکا، کچھ عنصر اس کا باقی رہ گیا تھا، یہ زہر تو تمہارے پورے پنجے تک پہنچ چکا ہے، یہ تمہارا پورا پنجہ کاٹا جائے گا، اگر تم نے پورا پنجہ یہاں تک نہیں کٹوایا پہنچا تو یہ پورا ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا، تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، بہتر ہے کہ ہاتھ کٹنے سے بہتر ہے کہ پنجہ کٹوا لو۔ اس نے 2-4 دن کے بعد اسی طبیب کے پاس جا کر اپنا پنجہ بھی کٹوا دیا، مطمئن ہو گیا کہ اب میری ہاتھ کٹ گیا، چلو کوئی بات نہیں، اب تو میں صحیح ہو گیا کیونکہ اب زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 6-8 مہینے گزر جانے کے بعد اس کے پنجے کے بعد والے ہاتھ میں پھر درد شروع ہوا۔ اس نے پھر طبیب کو دکھایا، پتا چلا کہ یہ زہر یہاں تک پھیل گیا، یا کوہنی سے تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کروا دیا، لیکن 1 سال گزر جانے کے بعد یہ پھر زہر یہاں تک پھیل گیا، اور جب کاندھا کٹنے کا نمبر آیا تو کاندھا تو کاٹ دیا گیا یہاں سے اس کا، لیکن حکیم نے کہا کہ میری ساری حکمت یہاں کرنا کام ہو جاتی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا زہر پھیلتا جا رہا ہے، جبکہ میں اس حصے کو کاٹ دیتا ہوں، تو مجھے پوری کی پوری بات بتاؤ کہ تمہارا اس انگوٹھے میں درد کیسے شروع ہوا، کب سے شروع ہوا، تاکہ میں اس کی اصل جڑ تک پہنچ سکوں۔ اس نے 2-2.5-3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے ایک غریب آدمی سے اس کی مچھلی چھینا تم بچ سکو، ورنہ کوئی اور دوسرا علاج نہیں ہے تمہارا۔ اس زمانے کا حکیم بھی کتنا خدا ترس تھا، اس نے اس کو بالکل صاف صاف بات بتا دی، اور یہ آدمی اس مظلوم کو ڈھونڈنے لگا۔ علامہ ذہبی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کرتی ہے، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، 1-2 مہینے تک وہ مظلوم آدمی دکھا ہی نہیں، وہ غریب آدمی دکھا ہی نہیں، اور اس کے بعد اچانک 2 مہینے کے بعد اس مظلوم آدمی پر نظر پڑتی ہے، تو یہ مظلوم آدمی کے پیروں پہ گر جاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے۔ اس نے کہا رے بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، تم میرے پیروں پر کیوں گر رہے ہو، اٹھو، کیا بات ہے، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا میں وہی آدمی ہوں جس نے تیرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی، یاد ہے؟ جب میں چھین رہا تھا تو میرا اپنے دانتوں میں تم نے میرے انگوٹھے کو رکھ لیا تھا اور کاٹا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی میں نے مچھلی چھین لی. تم چیختے رہے چلاتے رہے لیکن میں نے تمہاری ایک بھی نہیں سنی. تمہاری ہر آواز میں ایک ہی جملہ تھا کہ اے ظالم میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. آج کی رات بھوکے سوئیں گے اگر تو نے مچھلی یا مچھلی کی قیمت نہیں دی. لیکن اس کے باوجود مجھے ترس نہیں آیا. اس مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اچھا تم وہی ہو؟ ہاں میں نے پہچان لیا. ارے بھائی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ تمہارا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ کہا تم نے ضرور کوئی بد دعا دی ہوگی. مجھے اتنا بتا دو کہ جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا تو تم نے کوئی بد دعا تو نہیں دی تھی مجھے؟ اس مظلوم نے فرمایا کہ ہاں اب تم نے جب سچ بولنے کے لیے کہا تو میں بول دیتا ہوں کہ ہاں جب تم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے امید ہو گئی کہ تم میری مچھلی مجھے واپس نہیں کرو گے اور میرے بیوی بچے آج کی رات بھوکے سوئیں گے، تو اس وقت میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور میں نے اللہ کے سامنے یہ بد دعا کی کہ الہ العالمین میری بیوی اور بچوں کے پیٹ پر لات مارنے والے کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. میرے منہ سے یہ بد دعا نکلی تھی. میں نے یہ بد دعا نہیں کی تھی کہ تیرا ہاتھ کٹ جائے پیر کٹ جائے. میں نے یہ کہا تھا اللہ ایسے ظالم کو وہ سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بد دعا قبول ہو جائے گی اور تیرا یہ حال ہوگا. فرمایا آئے مظلوم شخص میرے بھائی اگر آج تم نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ زہر میرے پورے بدن میں پھیل جائے گا اور میں مر جاؤں گا. جس طرح تمہارے بیوی بچے اسی طرح میرے بھی بیوی بچے ہیں. اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. اس غریب انسان نے اس مظلوم نے کہا جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں. ویسی تم بڑی سزا پا چکے ہو. مجھے یہ امید بھی نہیں تھی لیکن مجھے کیا معلوم کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ میری دعا ایسے وقت میں سن لے گا. جاؤ میرے بھائی میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں کتاب الکبائر سے علامہ صحابی کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم کو ظلم کی سزا فوراً نہیں ملتی ہے. جیسے شخص کو بھی 2-2.5 سال کی بعد ملی لیکن ملی. ایک انچ بھی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کی ماں بہن کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، آج ہی سے معافی تلافی کر لو، اپنے معاملات صاف کر لو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے 4 دن پہلے بھی یہی کہا تھا. جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو آؤ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے. اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ مجھے بھی مار لے. میں نے کسی کو کچھ کہا ہے تو وہ آج مجھے کچھ کہہ لے. نبی اکرم نے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہا تھا اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو آج اپنا انتقام لے لے اور بدلہ لے لے. میرے پیارے ساتھیوں یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں ہم اور آپ 5 اذان کے بعد نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کو مقام محمود کے لیے جس سے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی. یہ وہ ہستی ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گی. یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ لو اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو یہ میں نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی، تم بھی آؤ اور اپنا انتقام لے لو، اپنا بدلہ لے لو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی کی پیٹھ میں آپ نے کچوکا لگایا. چلو پیچھے چلو، تم آگے نکلے ہو پیچھے چلو. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے یہ لاٹھی یہ نیزہ میرے پیٹھ یا سینے میں چبویا ہے، میں انتقام لوں گا، میں بدلہ لوں گا. اللہ کے نبی نے فوراً اپنی چادر اتار لی کہ ہاں لے لو اپنا بدلہ لے لو. جیسی وہ قریب آیا اور اس نے پھٹ سے محمد رسول اللہ کے سینے کو چوم لیا. اس نے کہا ہاشا اللہ، اللہ کے نبی میں بدلہ لوں گا.
میں کیا یہ نیزہ آپ کے سینے میں چبھاؤں گا؟ کیا آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں؟ نہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے تو آپ کے سینے کا بوسہ لینا تھا، اس لیے میں نے ایسا یہ چال چلی ہے، اور یہ ایک طریقے سے کہا جائے میں نے یہ گیم کھیلا ہے، کیونکہ آپ ایسے چومنے نہیں دیں گے تو میں نے ایسے کر کے آپ کے چادر کو ہٹوا کر آپ کا سینے کا بوسہ لے لیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چادر اتار دی، لو اپنا انتقام لے لو، اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش۔ وہ ہستی جب کر سکتی ہے تو ہم اور آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں، ان سے اونچا مقام تو ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلے کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے، انتقام کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہے حقوق العباد کی ایک مختصر سی وضاحت۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے، وہ ہے حقوق العباد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان۔ اس میں کوئی شک نہیں، تمام بندوں میں سب سے بڑا حق باپ کا، حقوق العباد میں والدین کا، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اس کے بعد حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک مرتبہ تو آپ نے 3 بار فرمایا، بخاری کی روایت، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے 3 بار کہا، لوگوں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کر دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ بات 3 بار آپ نے کہی۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں باخبر کیجئے، ہمیں بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کیسی وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے، میں بیعت کروں گا جہاد کے لیے، آپ صحابہ کو جہاد کے لیے لے کے جا رہے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا، اے اللہ کے نبی کیا میں چلوں؟ آپ نے اس سے سوال کیا احی الوالدات، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی الوالدات، کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، میری ماں بھی زندہ ہے، میرے باپ بھی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں ہی کی خدمت کرو، ان دونوں کی سیوا کرو، ان دونوں کا کہا مانو، ان دونوں کی اطاعت کرو، یہی جہاد ہے اور تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ نے 10 باتوں کی نصیحت مجھے فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور 10 باتوں میں پہلی بات یہ تھی، آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، تجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک وان امراکا تخرج من اہلک ومالک، اگر اور اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ ولا تعقن
والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، اگر وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ماں باپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطیع اباک وان ظلمک، ہر حال میں اپنے باپ کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کا بھی حق ادا کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، دیندار اور نیک لڑکی سے اس کی شادی کرائے، یہ والدین کے لیے بھی حکم ہے۔ لیکن اس حدیث سے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہو، یعنی ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے باپ کو تم مار نہیں سکتے ہو، ان کو پیٹ نہیں سکتے ہو، ان کو گالی نہیں دے سکتے ہو، ان کو برا بھلا نہیں دے سکتے ہو، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور و مایہ ناز تصنیف الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا اس واقعے کو سنیے۔ نوجوانوں، تمہارے مطلب کا واقعہ ذرا سنیے، اور اس کو کوئی معمولی شخصیت بیان نہیں کر رہی ہے، درج نہیں کر رہی ہے، امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبداللہ، ایک عورت سے، ایک لڑکی سے مجھے محبت تھی، لیکن یہ محبت ایک طرفہ تھی، صرف مجھے تھی، اس کو نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس لڑکی نے میرے نکاح کو ٹھکرا دیا، میرے نکاح کو، پیغام کو ٹھکرا دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ آج نہیں تو کل میری محبت اس کے دل میں جوش مارے گی، ایک دن وہ ضرور میرے ساتھ نکاح کرے گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، کسی دوسرے نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کر لی اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا، میں نے اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ پیش میں آیا، اور میں نے خنجر لیا اور اس عورت کے، اس لڑکی کی تلاش میں ملا، اور جیسے ہی میں نے اس کو تنہائی میں پایا، میں نے وہ خنجر اس کے پیٹ میں مار دیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا، اور میں 1-2 سال کے لیے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، اور میرا معاملہ پسے پردہ رہا، پیٹ پیچھے رہا، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کو کس نے مارا۔ وہ عورت دفنا دی گئی، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے عبداللہ ابن عباس، میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ میری کوئی بخشش کی امید ہے؟ کیا کوئی ہے ایسی دعا؟ کیا ہے کوئی ایسا عمل جس کو میں کروں اور میری بخشش ہو جائے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے وہ بخش دے، غفور رحیم ہے۔ جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے صحابی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ ابن عباس، اس آدمی نے ایک عورت کا قتل کیا ہے، اور جب اس نے پوچھا کہ میری مغفرت کی کا کوئی راستہ ہے،
تو آپ نے اس سے ایک ہی سوال کیا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ آپ نے اس کو ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ آپ نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی خدمت کے علاوہ، ماں کی خدمت سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے اس گناہ کو ختم کر سکتا ہو۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں اگر زندہ ہو تو یہ کہوں جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی خدمت تقرب اللہ کا واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے اس گناہ کو معاف کروا سکتا تھا، اپنے گناہ کو بخشوا سکتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے اس سے ماں کے بارے میں پوچھا۔ یہاں سے ماں کے مقام اور ماں کے مرتبے کے بارے میں ذرا اندازہ لگائیے۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے ماں کے بارے میں پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا اور اس کی خدمت، یہ واحد وہ ذریعہ ہے جو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں اس کو یہی حکم دیتا، لیکن اب ماں زندہ نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو گناہوں سے استغفار اور توبہ کیا۔ برمکی باپ اور بیٹے دونوں گرفتار کر لیے گئے اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ فضل برمکی بھی جیل میں قید ہیں اور ان کے باپ یحییٰ برمکی بھی جیل میں ہے۔ یحییٰ برمکی بزرگ ہو چکے ہیں اور اسی تانبے کے لوٹے کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے کہ پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی، حرارت آ جائے گی۔ رات بھر وہ جاگا کرتے تھے، سوتے نہیں تھے کہ فجر کی نماز کے وقت میں اپنے باپ کو قدرے گرم پانی دے دوں، لیکن جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں تھا اور ان کو دیا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے فضل برمکی تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ میں لگا لیا کرتے تھے اور عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک پیٹ کی گرمی سے اس پانی کو تھوڑا بہت گرم کرتے تھے۔ صبح تک تھوڑی سی حرارت اس میں آ جایا کرتی تھی، فوراً وہ پانی اپنے باپ کو پیش کر دیا کرتے تھے اور اس پانی سے وضو بنا کر ان کے باپ یحییٰ برمکی اپنے بیٹے کو دعا دیا کرتے تھے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ باپ کی خدمت کا میرے بھائیوں یہ موقع ہر کسی کو ہر وقت نہیں ملتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان آخری دنوں میں اور آخری ایام میں اپنے باپ کی خدمت میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی خدمت کریں۔ جس کا باپ راضی ہے اور انتقال کر گیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے سے خوش ہے تو میرے بھائیوں اس بیٹے کو جنت کی بشارت دی ہے جناب محمد رسول اللہ نے۔ لیکن باپ مر گیا اور اپنے کسی بیٹے سے ناراض تھا تو اس بیٹے کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ عبادتیں کس کام کی؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ والدین کی خدمت کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ واہ صاحب مولانا صرف باپ کا ہی حق ہے، اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اولاد کا بھی حق ہے، اس کو اچھی تربیت دی جائے۔ تاریخ خطیب میں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے امام ربیعہ کا جو واقعہ لکھا ہے وہ اہل علم سے پوچھئے۔ وہ امام ربیعہ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، لیکن یہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے باپ کو سفر میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی اور 20,000 اشرفی اپنی بیوی کو دے کر چلے گئے کہ خرچ کرنا، اور سفر میں چلے گئے، لمبا سفر، لیکن اس سفر میں کئی سال لگ گئے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے 27 سال لگ گئے۔ 27 سال کے بعد لوٹے تو وہ چھوٹا سا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ گھر پہ آئے، دعا سلام ہوئی، سب کچھ ہوئی، بیٹے کو بھی دیکھا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں داڑیاں تو سبھی رکھتے تھے، میرے بیٹے کی بھی داڑھی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا بزرگ بن چکا ہے کہ اس کے حلقہ درس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدث بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم تھا
अपनी बीवी से सवाल करते हैं, बीवी मैं 20,000 अशरफी तुम्हें देकर गया था, तुमने कितना खर्च किया और कितना बचाया? बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो हिफाजत के साथ रखी हुई हैं, पहले तुम मस्जिद में तो जाओ, नमाज तो पढ़ो, आओ आपको आज की रात में पूरा पूरा हिसाब दे दूंगी और सब कुछ बता दूंगी। ये इमाम रबिया के बाप जब मस्जिद में जाते हैं, अपने बेटे को देखते हैं कि तमाम बड़े बड़े उलमा उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उससे दर्स हासिल कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, उनको अपने कलम से नोट कर रहे हैं, जो बयान को दे रहा है उसके पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, उससे मुआनिका कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आलिम दीन बन गया है, बहुत बड़ा आलिम है। अपने बेटे को देखकर उनकी खुशी का समा ठिकाना नहीं रहा। जब शाम को अपने घर आते हैं और अपनी बीवी से जिक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा तो बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़े बड़े उलमा उससे दर्स लेने आते हैं। जैसे ये बयान किया तो उसकी बीवी ने कहा, हाँ आए रबिया के अब्बू, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो 20,000 अशरफी मुझे दे गए थे, वो अशरफी मैंने आपके बेटे की तरबियत में, उसको पढ़ाने लिखाने में मैंने खर्च किया है। अब बताइए आपको वो 20,000 अशरफी ज्यादा महबूब है या आपका ये बेटा जो मैंने पाल पोस कर और पढ़ा लिखा कर उसको इतना बड़ा आलिम बना दिया? इमाम रबिया के वालिद कहते हैं, नहीं मेरी बीवी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो 20,000 अशरफियां मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती है। तुमने मेरे बेटे की जो तरबियत की है वो काबिल दाद है, उसका मैं एहसान अदा नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती हो मेरी बीवी, तुमने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है। तो ऐसी माएं थी। आज की माएं क्या सिखा रही हैं अपनी बेटियों को? वो यूट्यूब पर देख लो, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर डांस करते हुए और नाच करते हुए, और ये फख्र महसूस करती है आज की माएं कि देखो मेरी बेटी कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे रही है, कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे रही है। माले हराम खाओगे तो ऐसी औलादें पैदा होंगी, इमाम रबिया के बेटे की तरह नहीं, इमाम रबिया की तरह नहीं मेरे भाइयों। ऐसी औलादें पैदा होंगी जो टिकटॉक पर डांस करेंगी और इंस्टाग्राम पर बगैर दुपट्टे के और शॉर्ट कपड़ों में वीडियो बनाएंगी। ऐसी औलादें पैदा होंगी और आज हमारा मुआशरा ऐसी औलादों को देखकर खुश भी होगा। मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसा जमाना गुजरा है। कुएं में फेंके गए, निकाले गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, बादशाह मिस्र ने खरीदा, फिर वो वहां परवान चढ़े, बालिग हुए, बादशाह मिस्र की बीवी ने उनके ऊपर गलत नजर डाली और उसके बाद उनको अपने खल्लक़तिल अब्वाब, सारे दरवाजे बंद कर दिए, उनको अपनी तरफ बुलाया, माइल किया, लेकिन वो बचे रहे, उनके शिकंजे में नहीं आए। दरवाजा खुला तो सामने बादशाह खड़ा है, इल्जाम लगाया, जेल में गए, 7 साल की सजा जेल में भुगती, बिल आखिर मिस्र के बादशाह भी बनाए गए। गौर करो, इतने मरहलों से गुजरे और यहाँ बाप याकूब कहा लिए है कि अपने बेटे की जुदाई में रोते रोते, आंसू बहाते बहाते नाबीना हो गए। अल्लाह के सामने फरियाद करते रहे, अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरा बेटा। एक लंबी मुद्दत के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बनाए गए तो उन्होंने अपना एक कासिद भेजा अपने बाप के पास और अपनी कमीज देकर भेजा कि ये मेरे बाप याकूब को दे देना, वो सब कुछ पहचान जाएंगे। जब यूसुफ का भेजा हुआ कासिद जब याकूब के पास आता है, याकूब अलैहिस्सलाम को कमीज देता है, याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को देखकर कहा ये तो मेरे बेटे की कमीज है। सब कुछ याद आ गया, ये नहीं पूछा आए कासिद मेरा बेटा किस हाल में है, मेरा बेटा कहाँ है। हजरत याकूब ने जो बात कही, तफसीर इब्न कसीर और तफसीर मालिम तंजील में ये वाकया देखा जा सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखकर सारा वाकया याद आ गया और इतनी लंबी मुद्दत के बाद, जुदाई के बाद एक उम्मीद की किरण हुई कि मेरा बेटा जिंदा है। तो जो कुर्ता लेकर आया था कमीज, उससे कहने लगे कैफ तरकतहू, तुमने यूसुफ को कैसे छोड़ा है, तुमने यूसुफ को कैसा छोड़ा है। कासिद ने जवाब दिया तरकतहू मलिका मिस्र, मैंने उनको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है, वो मिस्र के बादशाह बना दिए गए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को खुशी नहीं हुई। याकूब अलैहिस्सलाम ने कासिद से कहा
ارے میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کتنا امیر ہو گیا ہے، کتنا دولت مند ہو گیا ہے. لا اسألکم من ھذا، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ بن گیا یا کتنا امیر ہو گیا اور کتنا دولت مند ہو گیا، نہیں. ولکن اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے. اتنے دنوں کے بعد مصر کی بادشاہت کا اعلان سننے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کی خوشی حضرت یعقوب کو نہیں ہوئی کہ وہ بادشاہ بن گیا، بلکہ سوال یہ تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عن ای دین ترکتہ، تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا ہے. اور جب جواب اچھا ملا کہ الحمدللہ وہ 5 وقت کی نماز، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کو قائم بھی کرتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں بتائی گئی تب ان کو خوشی ہوئی. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک باپ یہ دیکھے کہ تمہارا بیٹا انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، MBBS ہے، ڈاکٹر ہے، سب کچھ ہے، تمہارا بیٹا نمازی ہے، تمہارا بیٹا دیندار ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو، اسماعیل کو اور ہاجرہ کو جب بے آب و گیا وادی میں چھوڑا اور جب چلے گئے دور تو یہی کہا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اپنی آل اولاد کو، اے اللہ میں نے ایک غیر ذی زرع، ایک بیابان وادی کے پاس چھوڑا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے وہاں اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کرے، تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائے. ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیا، آپ نے اپنے بیٹے کو MBA کرا لیا، CA کرا لیا، سب کچھ کرا لیا، مبارک ہو آپ کو کہ بہت بڑا آدمی بنا دیا. لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو اگر نمازی نہ بنایا، آپ نے اچھی تربیت نہیں دی تو آپ ناکام ہے. ایسی اولاد جو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. ایسی اولاد جو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو آپ بیکار ہیں، ناکارہ ہے، ناکام ہے. آپ کا یہ MBBS بیٹا بالکل ناکام ہے اور آپ کامیاب نہ سمجھے اپنے آپ کو، کیونکہ اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں. میں نے اپنے باپ کی موت کو جتنی قربت سے دیکھا ہے، شاید کسی بیٹے کو اتنے قریب تک دیکھنے کا موقع ملا ہو کہ آخری وقت ہے، مجھے پکڑے ہوئے ہیں میرے باپ، اور مجھ سے میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا بھی چاہتا ہوں گھر تک ہو کے آتا ہوں، ہاتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا آواز بند، کوئی چیز ان کی زبان سے نہیں نکل رہی. میں نے کہا ابو آج جمعہ ہے، ذرا نہانے جا رہا ہوں، جمعہ پڑھانا ہے. ہاتھ چھوڑ دیا ہے. میں نے وہ قریب سے دیکھا ہے روح کو نکلتے ہوئے. میرے پیارے ساتھیوں، میرے بھائیوں، وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو ایسی اولاد کو چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا تھا کہ انتقال کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع، اذا مات الانسان فانقطع عنہ عملہ، سارے عمل کا سلسلہ منقطع الا بثلاث، صرف 3 چیزیں، الا بصدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور ان 3 چیزوں میں ایک نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے. یہاں کھڑے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ان کو یہ دعائیں یاد ہیں؟ کیا وہ اپنے باپ کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں اللہم اغفر لوالدی وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ؟ کیا وہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم ان ھذا ابی فی ذمتک وحبل من جوارک؟ کیا یہ دعائیں ان کو یاد ہیں؟ فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار، اے اللہ ان کو قبر کے فتنے سے بچا، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. میرے بھائیوں، یہ دعا تو آپ اپنی زبان میں کہتے ہو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما. ارے وہ دعائیں یاد کرو جو جناب محمد رسول اللہ خود سکھا کر گئے ہیں اور خود دعائیں مانگا کرتے تھے. ان دعاؤں کو یاد کرو.
ایک باپ بہت کامیاب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لیا، بہت کامیاب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بنا لیا، لیکن کتنا ناکام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ دعائیں یاد نہیں کرا سکا اور دین کی تعلیم اور تربیت نہیں دے سکا۔ میرے بھائیوں، باپ کتنا ناکام انسان ہے جو اس دنیا سے ساتھ لے جاتا ہے۔ حقوق ادا کر، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، فوراً کہا والدین کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں ایک اور واقعہ نقل کیا ہے، ابو ہریرہ جب طائف گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں، کوئی حدیث سنائیے جو اللہ کے رسول سے سنی ہو۔ ابو ہریرہ نے فرمایا آج میں تھکا ہوا ہوں، کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دوسرے دن محفل جمع، جیسے آپ کے ہاں کوئی بڑا عالم آ جائے تو آپ پہلے سے جمعے میں بھر دیتے ہیں مسجد، ایسے ہی ابو ہریرہ آئے ہیں، پورا طائف کے لوگوں نے مسجد بھر دی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میری ایک شرط ہے، یہ شرط اگر مولانا جرجیس لگاتے تو کتنے لوگ بچیں گے یہاں پر؟ شرط ہے۔ پوچھا لوگوں نے کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ میں درس دوں گا، میں نبی کی حدیث سناؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اگر اس محفل میں، اس مسجد کے اندر اگر ایک بھی آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہو جو اپنی خالہ، جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو، جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو، وہ اس مسجد سے چلا جائے۔ بس پوری مسجد میں ایک آدمی اٹھا، نوجوان مسجد کے باہر نکل کے کہتا ابو ہریرہ ابھی درس مت دینا، میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، میں جا رہا ہوں، ابھی معافی مانگ کر آتا ہوں، جب تک میں نہ آ جاؤں درس نہیں دینا، یہ درس مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ کہ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شخص گیا اپنی خالہ کے پاس، معافی مانگ کر آیا، خالہ نے بھی معاف کر دیا، لیکن خالہ نے کہا بھانجے ابو ہریرہ سے میری طرف سے اتنا پوچھ لینا، ایک آدمی کی ناراضگی کی وجہ سے پوری مسجد والوں کو درس کیوں نہیں دیا، ان کو خطاب کیوں نہیں کیا؟ وہ شخص آیا، ابو ہریرہ میں اپنی خالہ سے ناراض تھا، میری خالہ ناراض تھی، معافی تلافی ہو گئی، معاف کر دیا، اب کوئی نہیں ہے، درس دیجئے۔ ابو ہریرہ کہتے بیٹھو، اب میں درس دیتا ہوں، لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ نوجوان بولا ابو ہریرہ میری خالہ نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، ایک شخص کی وجہ سے، ایک آدمی کی ناراضگی کی وجہ سے پوری محفل والوں کو آپ نے درس کیوں نہیں دیا، کیوں آپ نے خطاب نہیں کیا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہی میرا درس ہوگا آج۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس مجلس میں، جس محفل میں ایک بھی آدمی رشتہ داری کو توڑنے والا، قاطع رحم ایک بھی ہوتا ہے، ایک بھی شخص اگر کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض رہتا ہے تو اللہ پوری مجلس، پوری محفل پر سکینت و غشیت و رحمت نازل نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اپنی غشیت، رحمت اور سکینت پوری مجلس سے اٹھا لیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی ایسا آدمی یہاں رہا تو اللہ کی رحمت نازل ہی نہیں ہوگی تو درس دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص ناراض ہو تو چلا جائے۔ میرے بھائیوں، مولانا جرجیس اگر کہہ دیں کہ جو بھی آدمی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو وہ یہاں سے اڑ کے چلا جائے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ اگر لوگ اڑ کے جانے لگیں تو ایک آدمی بھی یہاں موجود رہے، شاید مولانا جرجیس بھی اس حمام میں ننگے نظر آئیں گے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب مجھ سے بھی خوش ہوں، کوئی نہ کوئی تو مجھ سے بھی ناراض ہوگا میرے رشتہ داروں میں۔ غور کریے آپ، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، ابھی تو یتامہ ہے، پھر مساکین ہے، پھر والجار ذی القربیٰ ہے، پھر والجار الجنب ہے، وہ صاحب بالجنب ہے، پھر وابن سبیل ہے، پھر وما ملکت ایمانکم ہے۔ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ شاید آج میں پورا خطاب اس آیت پر نہ دے سکوں اور پوری باتیں پیش نہ کر سکوں۔ 2 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا یہ خطاب میرے بھائیوں کافی ہے۔ اگر کل بہرائش میں پروگرام نہ ہوتا تو میں تھوڑا ٹائم اور لیتا آپ کا، ابھی نکلتے نکلتے بھی آدھا گھنٹہ لگ ہی جائے گا، کیونکہ کمیٹی والے بھی اپنا حق ادا کریں گے، لے جائیں گے، بٹھائیں گے، پھر بیچارے ہمیں وہاں تک چھوڑیں گے۔ تو ہم انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں۔ پورے خطاب کا لب لباب صرف یہ ہے کہ اللہ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بہت ضروری ہے، اور اللہ اپنے حق میں ہوئی کمی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی ہوئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں،
حق ادا کیجئے، زمین و جائیداد کا بٹوارا صحیح طور پر کیجئے، کسی پر ظلم مت کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے تبارک اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق الزوجین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق الوالدین والاولاد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی بندوں کی قسمیں ہیں ہمیں